تو یہ جو اصل جو مجرم ہیں وہ ہے پٹوار خانہ، ان کی لسٹ بنا کے ان کو ٹنگنا نہیں چاہیے؟ یہ اگر یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پٹوار والا جو کلچر ہے، گلیوں کا جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کی جمع بندیاں بنا کے جو لوگ سیل کر کے جا چکے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ دیکھیں اب مریم نواز صاحبہ جو ہے نا، اس کو جڑ سے اکھاڑنے کا انہوں نے ایک علاج ڈھونڈ لیا ہے، وہ ہر چیز جو ہے ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ ہاں وہی نا، ابھی تک کچھ معجزات ایسے ہیں، ابھی یہاں دیکھ لیں آپ کے یہ جلو سائڈ پہ ہو جائے، آپ رائمنڈ میں دیکھ لیں، کسی اور جگہ دیکھ لیں، ابھی تک معجزات کمپیوٹرائز نہیں ہوئے۔ تو رورل ایریا جیسے مظفر گڑھ ہے، ڈی جی خان ہے، لیا ہے، علی پور ہے، رحیم یار خان ہے، یہاں تو ابھی تک کچھ ہوا۔ آپ یہ ذرا دیکھیں میں تو ان ضلعوں میں بائی روڈ ٹریول آپ نے ان کی سڑکیں دیکھی؟ ہاں سڑکیں بہت اچھی بنی ہیں۔ تو اب ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پسماندہ ہے، اتنی اعلیٰ سڑکیں۔ ڈی جی خان میں گئی، میں تو حیران رہ گئی، 4 گھنٹے میں ڈی جی خان، 3.5 گھنٹے میں ملتان، 5 گھنٹے میں رحیم یار خان، اور اعلیٰ ترین سڑک۔ میں تو مطلب لوگ کہتے تھے نا کہ جنوبی پنجاب وہ بیچارہ نگلیکٹڈ ہے، وہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ہر ڈسٹرکٹ جو ہے بلا تفریق اس میں یہ ساری ڈیولپمنٹ اس میں ملتان بہت بڑا ظاہر ڈویژن ہے، تو وہ محروم ہے جو بنیادی سہولتیں، صحت جیسے پولیو جیسے آپ کے پاس ایک چارج ہے، تو ادھر بھی کوئی آپ کا راؤنڈ لگا ہے؟ ادھر بھی کچھ لوگوں کو ملتان کے میں 3 چکر لگا چکی ہوں، اور ملتان جو ہے اس میں ہماری بڑی بڑی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، ہمارے بڑے ڈی ایچ کیوز ہیں، ہماری اس وقت میرے خیال میں کوئی جو آپ کو پتہ نہیں جو رپورٹ دی ہے، اب الحمدللہ ملتان کی جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ اچھا، ایک تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا اور میڈم مریم نواز صاحبہ کا، انہوں نے پرائیویٹ پریکٹس جو ہے سرکاری ہسپتالوں میں بند کی ہے، تو اس میں کیا کہتی ہیں آپ؟ فون بھی ان کے بند ہو گئے، پرائیویٹ پریکٹس بھی ان کی بند ہو گئی، سارا کچھ۔ دیکھیں وہ تو احتجاج نہیں آیا، زیرو ٹالرنس ہے، احتجاج نہیں آیا ڈاکٹروں کی طرف سے آپ کی حکومت کے خلاف؟ اب سمجھ آ گئی لوگوں کو، ان کو پتا چل گیا کہ ساری جان نہیں چھٹنی، اسی اپنا قبلہ درست کر لیے۔ میم یہ بتائیں، کیونکہ آپ ترجمان ہیں اور میری ایک گزارش ہے، نشست کا فائدہ اٹھاؤں گا، یہ جو پرائیویٹ رہائشی اسکیمز ہیں فائلیں بھیج دیتی ہیں، اتنی ان کے پاس لینڈ نہیں ہوتی، ایل ڈی اے جو ہے اس وقت خاموش رہتا ہے، جیسے میڈم جاگتی ہیں ایکشن لیتی ہیں تو پھر وہ دوڑے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی لسٹ بنا کے ان کو ایل ڈی اے کی تو رات کی نیندیں بالکل حرام ہو چکی۔ اچھا جی، وہی وہ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے جو اب قانون بنایا ہے انہوں نے، بڑا اچھا قانون ابھی جو ہم نے پاس کیا ہے، اس میں یہ جتنی جعلی سوسائٹیز جو فائلیں، جعلی فائلوں سے یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور پیسہ بٹورتے ہیں، ان سب کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تو اپنی خیر منائیں سارے، کیونکہ مریم نواز سے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نہیں بالکل ظاہر ہے، لوگ بیچارے اتنے پریشان، اتنی دھوکہ دہی، لوگوں کی پوری جمع پونجی زندگی کی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بیچ میں فیصلہ، یہ کس نے مشورہ دیا کہ غریب عوام ہے جس کے پاس بائک ہے، موٹر سائیکل پہ نوجوان بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں کم عمری میں، وہ ایک اچھی بہترین ایک یعنی عوامی فیصلے آپ لوگ کر رہے تھے، یہ اچانک فیصلہ کیوں آیا 2000 جرمانہ بچوں کو اندر کر دیں، جس سے بڑا نقصان ہوا عوامی شہرت میں بھی؟ دیکھیں بات سر یہ ہے کہ ہم لوگ قانون تو بنا دیتے ہیں، اور قانون کیوں بنتے ہیں؟ آپ کی لیجسلیٹو باڈی پارلیمنٹ اس لیے بناتی ہے کیونکہ اس سے جان و مال کی حفاظت ہو لوگوں کی۔ اب دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو موٹر سائیکل ہیلمٹ کے بغیر پہن کے چلانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو آپ بچ نہیں سکتے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر بندہ اب ہیلمٹ لے کے نکل رہا ہے۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کیوں بار بار
بلکہ لوگوں سے انہوں نے التجا کی, انہوں نے کہا دیکھیں آپ بچوں, آپ کی زندگی مشکل کرنے کے لیے نہیں, آپ کی زندگی بچانے کے لیے آپ کو یہ فائن کیا جا رہا ہے. اور فائن بھی کیا ہوتا ہے, ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. 4 لوگوں کو فائن ہوگا نا تو 5واں خود ہی ہیلمٹ پہن کے نکل پڑے گا. لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, مریم نواز صاحبہ میں اور پہلے جو ہمارے جتنے لوگ آئے ہیں چیف ایڈمنسٹریٹرز, ان میں فرق یہ ہے کہ وہ ایک چیز شروع کرتے ہیں, تھوڑا سا پبلک پریشر آتا ہے, وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ فیوچرسٹک ہیں, وہ آگے کی سوچتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اگر لوگوں کو پابند کر دیا جائے, قانون کو وہ فالو کرنا شروع کر دیں, ٹریفک رولز فالو کرنا شروع کر دیں, تو ایکسیڈنٹس میں کم از کم 50% کمی آ جائے گی. تو وہ نہیں چھوڑتی, وہ کہتے ہیں کہ عادت ڈلوا کے میں رہوں گی. کا آخری سوال, میری گزارش یہ ہے کہ سیکٹری ہیلتھ صاحبہ جو ہیں وہ یہاں پنجاب میں تعینات مس نادیہ جی, اب کم سے کم خواتین سے جو وابستہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں وہ, کیونکہ نون لیگ کے سپورٹر ووٹر بھی ظاہر سی باتیں ہوتے ہیں اس میں, لیکن اگر 3 سال بعد ایک رولز جب بن گیا ہے تو وہ کر دیا کریں. اس پر بھی انہوں نے جو ہے عام لوگوں کو شکایات ہیں. ظاہر ہے اگر ہسبینڈ کسی اور جگہ شہر میں شفٹ ہو جائے تو خاتون اگر ڈاکٹر ہیں تو قریب ترین ہاسپٹل اس کو سوٹ کرتا. تو یہ کیوں اس طرح کا جو ہے وہ, اول تو وہ دفتر ملتی نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں نہیں ہوتی دفتر, آپ یقین کریں, نہیں میں مس نادیہ کو میں ذاتی طور پہ اب جاننا شروع میں نے کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ میں نے 2 سال ابھی کام کیا ہے. بہت ڈیڈیکیٹڈ خاتون ہیں اور انہوں نے بہت مریم نواز صاحبہ کے ایک ویژن کے مطابق وہ کام کرتی ہیں وہ اس طرح. لیکن وہ دیکھیں ہمارے سسٹم میں ہمیں نہیں, ہمارے سسٹم میں نا لوگوں کو آپ نے بنایا 3 سال. میں نے یہ آپ کی والی بات ان سے پوچھی بھی تھی, تو وہ کہتی ہیں کہ اپلائی وہ رورل ایریا سے کرتے ہیں, جب ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہمیں اب شہر میں ٹرانسفر کر دیں. تو کہتے ہیں کس طرح سے ایسے ہو سکتا ہے, آپ نے پھر اپلائی کیوں کیا تھا رورل ایریا سے, آپ کو اربن ایریا سے اپلائی کرنا وہاں کہاں سے لائے. صحیح بات ہے, درست بات ہے. تو وہ پھر وہ بلکہ مجھے میں ان سے ہر بات پہ جرا کرتی ہوں, میں ہر پوچھتی ہوں ان سے, تو مجھے پھر وہ ایک لاجیکل جواب دیتی ہیں. اور پھر ہر ایک کے لیے اگر آپ ایک کے لیے آپ قانون بدلیں گے یا رول بدلیں گے, 6 اور آ جائیں گے آپ کے پاس. کیا میسج دیں گی عوام کو؟ عوام کو میں کوئی میسج اس طرح سے نہیں دوں گی. عوام دیکھیں, آپ کے پاس جو اس وقت چیف منسٹر ہیں ان کا کام منہ سے بول رہا ہے اور وہ آپ کے لیے دن رات نکلی ہوئی ہیں. آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور آپ کی زندگیوں میں بہترین جو ہے آپ کی جو ہے چینج آئے گا اور پنجاب کا نقشہ آپ کو بدلا ہوا لگے گا. آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ آپ سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک مریم نواز بھیج دیں, کے پی والے جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے, ہمیں کیوں نہیں کوئی سڑک ملتی, ہمیں کیوں نہیں کوئی اسکالرشپ ملتا. جس اسپیڈ سے کام کرتی جا رہی ہیں الحمدللہ, اور جتنا آگے بڑھ گئی ہیں, مجھے تو نیکسٹ وزیر اعظم نظر آ رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ دیکھیں جی, ان کا یہ اپنی پرفارمنس سے آگے جا رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ماروسی سیاست, ان کا ایک جملہ میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ میں نے آگ کے دریا سے گزر کے میں یہاں تک پہنچی ہوں. اتنی محنتی خاتون ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام کام بولتا ہے, جیسے کہ میم نے عظمیٰ صاحبہ نے کہا ہے. تو اب جس سپیڈ سے یہ کام کر رہی ہیں, اور کسی بھی ادارے کی کوئی شکایت ہو تو شکایت سیل وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا ہے, تو اس پر آپ کمپلین کریں, کیونکہ خود ماں ہیں پنجاب کی اور فوری ایکشن لیتی ہیں اور رسپانس آتا ہے. کم از کم آپ لوگ صرف ایک دفعہ رابطہ ضرور کر کے دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حنیف عمران کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.